أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذا هزوا أولئك لهم عذاب مهين سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 7 سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم نے اس کائنات میں اپنی ربوبیت کے نظام کے تحت جو انعامات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کیا پچھلی آیات میں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی نگاہ عبرت والی اگر ہو تو ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار، ہر پتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کی معرفت کے لیے ایک پورا ایک دفتر ہے، پورا ایک انبار ہے۔ آج کی آیات میں اللہ رب کریم نے ان آیات بینات کو جھٹلانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ویل لکل افاک اثیم، خرابی ہے ہر ایک جھوٹ گڑنے والے بڑے گناہگار کے لیے۔ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ویل کے معنی خرابی اور بربادی بھی ہے، تو دونوں ہی معنی مراد ہیں۔ افاک افک کہتے ہیں جھوٹ گڑنا، تو یہ افاک جو ہے اس کا مبالغہ کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ جھوٹ گڑنے والا۔ اثیم کثیر الاسم، بہت گناہ گار، تو اس طرح کے گناہ گار اور جھوٹ گڑنے والے کے لیے بہت بڑی خرابی اور جہنم کی ایک وادی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو اس پہ پڑھی جاتی ہیں۔ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر وہ تکبر پہ اصرار کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اصرار کرتا ہے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے اس کو۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو بڑے عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب ظاہر ہے عذاب کی خوشخبری نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ قرآنی اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے جرائم کے بدلے میں عذاب کی جو وعید سنائی ہے اس کے لیے بشارت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی چیز کا اسے پتہ چلتا ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، توہین آمیز عذاب ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آیات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، آیات سنی ہیں تو سنی انسنی کر رہا ہے، تکبر سے اس چیز کا اقرار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میں نے سنی ہے۔ حالانکہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ چھپ چھپ کے سنتے بھی تھے، چھپ کے سنتے بھی تھے، اور لیکن یہ جانتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی انسنی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جب کچھ معلومات میں آ گئی، کچھ آیتیں، کچھ چیزیں سن بھی لی، تو ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب کفار مکہ کا یہ انداز تھا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پچھلی کچھ آیات کی وضاحت میں بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت خباب ابن ارت جو ہے لوہار کا کام کرتے تھے، اور وہ جو مشہور کافر تھا، اس کا نام ذہن سے نکل رہا، اس کو جو ہے انہوں نے اپنے کام جو ہے اس کی مزدوری لینے کے لیے آئے، تو اس نے کہا جی میں تو نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ خیر ان کے درمیان جو بحث مباحثہ ہوا، تو اس نے یہ شرط رکھی کہ تم جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ،
تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ تو ان کا وہ تو قیامت کے تمہارا دوبارہ جی اٹھو تب بھی جو ہے میں تمہارے لیے یہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے تو پھر میں دوبارہ ہی جی اٹھوں گا جب، تب میں دوں گا پیسے۔ تو اس اعتبار سے اس نے بعث بعد الموت کا وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، اچھا اس سے پہلے تو باتیں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ بات ہضم ہوتی تھی، لیکن اب تو بات کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئی ہے۔ پھر جس قدر واقع ہوئے، جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 19 جو ہے ان کو داروغوں کا تذکرہ کیا، علیہا 19، تو کہنے لگا ایک ان میں سے جو بڑا پہلوان تھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے 10 کو تو میں اکیلا نمٹ لوں گا، باقی جو بچتے ہیں 9 ان کو تم لوگ دیکھ لینا۔ اسی طریقے سے اور جتنی آیات اس طرح کی، اب جب یہ ہے کہ انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اچھا حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جہاں حضرت عیسیٰ ہوں گے وہاں ہمارے معبود ہوں گے، العیاذ باللہ۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی آیات کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیں اس معیار کو، اگر آپ دیکھیں کفار مکہ کے اس معیار کو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کردہ تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کا یہ مذاق اڑانا اور ان کا ان چیزوں کو ٹھٹھے کا ماحول میں جو ہے نشانہ بنانا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسا جرم ہے کہ جس کا قرآن میں باضابطہ تذکرہ کیا ہے اور اس کے لیے وعید کا بھی ذکر ہے۔ تو آج کے دور کے لوگوں میں اور بظاہر کلمہ گو مسلمانوں میں بھی اس طرح کی چیزوں کا مذاق باضابطہ اڑایا جاتا ہے۔ میدان حشر کے معاملات کا، جنت اور جہنم کا، وہاں کی حوروں کا، اور خاص طور سے حوریں جو ہے وہ اچھے خاصے مذاق کا موضوع ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے نام نہاد مسلمانوں کا، شعراء خاص طور سے، ادباء، اور ان لوگوں کے یہاں طنز اور تعریض کے ایک عجیب سے انداز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے چونکہ ڈائریکٹ قرآن کا یا سنت کا یا شریعت کا مذاق نہیں اڑا پاتے، کچھ ماحول کا خوف ہوتا ہے، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے مولوی کو ایک سمبل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو وہ مثلا اگر پردے کا حکم ہے تو وہ مولوی کی طرف اس کی نسبت کر کے اور مولوی کو رجعت پسند اور تاریک ذہن قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر داڑھی کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو وہ داڑھی کو ایک باضابطہ جو ہے مولوی کی جو ہے، اور باضابطہ اس کے لیے جھاڑ جھنکاڑ تک کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر ٹخنے سے اونچا پاجامے کا تذکرہ ہو تو وہ بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، اور یہ اچھا خاصا یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، وہ جلسوں میں اس بات کو بڑے فخر سے کہا کرتا تھا اور اس کا استہزاء اڑایا کرتا تھا۔ تو یہ ایک مزاج ہے کہ شریعت کے احکامات کا باضابطہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یعنی اس کی اگر مثالیں آدمی گننے لگ جائے تو بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جو عمومی گپ شپ میں کی جاتی ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی اللہ تعالیٰ کی آیات کا استہزاء ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر معذرتیں نہ کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ یہ ایک موقع پر جو ہے جو قراء کرام جو علماء تھے ان کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے منافقین نے کہا تھا کہ مال قرائنا ہؤلاء اکذبنا لسانا واجبننا عند اللقاء تو وارغبنا بطونا، کہ ان ہمارے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانے میں سب سے زیادہ پیٹو، گفتگو میں سب سے زیادہ جھوٹے، اور جنگ میں سب سے زیادہ پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں اور بزدل لوگ ہیں۔ حالانکہ حقیقت حال بالکل اس کے اپوزٹ تھی۔
وہ پیٹ کے معاملات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بے نیاز قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر لی تھی دین کے علوم کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سیکھنے کے لیے، اور کبھی کبھی ان کے اوپر بھوک کی کیفیت ایسی طاری ہوتی کہ لوگ سمجھتے ان کو مرگی جو ہے کا دورہ پڑ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میدان جنگ میں بھی سب سے زیادہ ڈٹے ہوئے تھے، اور جہاں تک ہے زبان کے سچے ہونے کے اعتبار سے تو ان سے زیادہ سچا کون ہوگا کہ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ گندی زبان جب انہوں نے استعمال کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وہ ساری بات سنائی، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اس کا نوٹس لیا تو اس وقت وہ جو ہے جس آدمی نے یہ بات کہی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ہی تمہارے مذاق کا نشانہ بننے کے لیے رہ گئی ہیں۔ تو آج بھی لوگوں کو اس باب میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ لطیفوں میں قرآن کریم کی آیات کے لطیفے بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کی آیات کے لطیفے بنا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے زبان کا کوئی لفظ ہے، خیر وہ مثالیں دینا بھی میں خلاف ادب سمجھتا ہوں کہ جو باضابطہ لطیفے کے طور پر قرآن کریم کو اور اچھے خاصے مجلسوں میں بیان کر لیتے ہیں اچھے اچھے لوگ، اور بہت ساری ایسی چیزیں، یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے، یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب وہ ہماری آیات سے کسی چیز کا اسے پتہ چلتا ہے، اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو اس کو مذاق بناتا، اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے توہین آمیز اور اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے لیے نہ کفایت کرے گی کوئی چیز جو انہوں نے کمائی ہے، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ جو کچھ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے کارساز بنا رکھے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ان کے آگے بھی لفظ ورا عربی زبان میں بڑا کثیر المعنی ہے، ورا آگے کو بھی کہتے ہیں، پیچھے کو بھی کہتے ہیں، دائیں کو بھی کہتے ہیں، بائیں کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جہنم ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کے لیے تیار کھڑی ہے۔ تو یہاں سامنے کے معنی میں ان کے آگے جہنم ہے، یعنی انہیں جہنم درپیش ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، دنیا میں انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، عزت وقار اور دنیا کی دولت، کچھ کسی کام میں آنے والی نہیں ہے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ چیزیں جو انہوں نے اللہ کے سوا اپنے جو ہے وہ کارساز بنا رکھے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ان کے حاجت روا اور مشکل کشا کسی کام نہ آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ عذاب ہے کس سے؟ رجزن علیم، ان کے لیے جو ہے لہم، اب یہاں پر عذاب اور رجز جو ہے مترادف ہیں، ہم معنی ہیں، تو انہوں نے تشریح کیا اس کے اے عذاب اے حظ من رجز اے عذاب علیم، ان کے لیے حصہ ہے۔ پہلے عذاب کا لفظ کے معنی حصہ کیا انہوں نے، حصہ ہے کس چیز کا؟ دردناک عذاب کا۔ لفظ رجز جو ہے قرآن کریم میں رجز اور رجز سین سے یہ ہم معنی ہیں یا قریب المعنی استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے معنی عذاب بھی ہوتے ہیں، ان کے معنی عذاب بھی ہوتے ہیں، اور رجز کے معنی گندگی کے بھی ہوتے ہیں، اور رجز کے معنی بت بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تین معنی میں قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا، رجز اور یعنی بمعنی عذاب، رجز بمعنی گندگی، اور رجز بمعنی بت۔ تو اصل جو اس کا فرسٹ میننگ ہے وہ تو اس کے معنی ہوتا ہے ہلچل، اضطراب اور ہلچل اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو قرآن کریم میں جو معنوں میں استعمال ہوا ہے ان معنوں میں یہاں پر یہ عذاب کے معنی، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے
دردناک عذاب کا حصہ ہے، ان کے لیے دردناک عذاب کا حصہ ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ